تلاوت اور ذکر وغیرہ کے سلسلے میں اکثر ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر جانے لگتا ہے اور مختلف خیالات آتے رہتے ہیں. اس سے بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ وہ ایسے ذکر سے فائدے کیا اور تلاوت سے جب جی نہیں لگ رہا ہمارا. تو اس سلسلے میں ایک بات جو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طریقے کے جب خیال آئے تو بس فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ذکر ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. اب اگر دل اس کا نہیں لگ رہا ہے اور دل میں اور ذہن میں تشویش رہ رہی ہے تو اس پر بھی اللہ کا یہ شکر کرے کہ مالک ہماری زبان کو آپ نے ذکر کے لیے قبول فرما لیا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہمارے لیے. اب زبان جب ذکر ہو رہا ہے تو اس مالک کی ذات سے امید ہے کہ وہ کرم فرمائے گا, دل بھی قبول کر لے گا. تو زبانی جو ذکر ہے اس ذکر کو معمولی نہ سمجھیں, یہ ترقی کا ذریعہ ہے. اس میں یہ جو خیال آنے لگتا ہے کہ ارے بھائی جی نہیں لگ رہا اس کو چھوڑ دو, نہیں ایسا نہیں. بس فوراً اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی زبان بھی ذکر سے محروم ہے, تو کم سے کم ذکر میں ہماری زبان لگ گئی ہے تو یہ اس کی نعمت بھی ہے اور اس کا احسان بھی ہے. پھر یہ کہ آگے اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارا دل بھی قبول کر لے گا. لگا رہے آدمی ذکر کو بے فائدہ نہ سمجھے. دل کے ساتھ اگر ذکر ہے تو بہت بڑی بات ہے. اگر نہیں ہو رہا خالی زبانی ذکر ہے, یہ بھی فائدے سے خالی اور نفع سے خالی نہیں ہے. ایک سمجھنے کے لیے مثال, جیسے کاروباری آدمی سیزن کے زمانے میں اطمینان سے بیٹھ کر کھانے کا موقع نہیں مل پاتا ہے. یعنی اتنا موقع نہیں ملتا کہ اطمینان سے بیٹھ لے اور تھوڑا آرام کر لے. معلوم ہوا بیٹھا کوئی کہاں کا گیا نپٹا رہا, پھر بیٹھا ایک دو لقمے کھائے پھر چل دیا وہ. یعنی وہ بھاگ دوڑ کا کھانا ہوتا ہے. ظاہر ہے جس کھانے میں جی نہیں لگا ہے تو اب کو یہ سوچنے لگے کہ کھانا تو بیکار ہے ہمارے لیے. تو یہ اس کی غلط فہمی کی بات ہے, کیونکہ یہ بھاگ دوڑ کا جو کھانا ہوا یہ بھی کھانا ہے اور یہ بھی جسم میں جا کر کے لگے گا, توانائی اور طاقت پیدا ہوگی, خون بنے گا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے آدمی لے جیسے بھی لے, انشاءاللہ یہ نفع سے خالی نہیں ہوتا ہے اس میں. اور دوسری سب سے بڑا انعام جو اس پر اللہ پاک نے رکھا ہے اس کا استحضار کرے تو یہ خیال نہیں پیدا ہوگا. فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک غلام گنہگار کا تذکرہ اللہ پاک فرما دے اپنے ذکر کے بدلے میں. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. آج اگر ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. حضرت نے ایک بات فرمایا کہ بھائی اگر ہم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ ڈی ایم صاحب کے بنگلے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ڈی ایم صاحب نے ہمارا تذکرہ کیا, اگر ہم کو خبر لگ جائے تو ہمارا خون بڑھنے لگتا ہے. اور جناب والا ہم خوشی کے مارے پھولے نہیں سمجھتے کہ ارے انہوں نے ہمارا نام لے لیا, جبکہ اللہ کے مقابلے کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ ہی نے ان کو دے رکھا ہے. تو جب ایک دنیا کے حاکم کے یہاں ہمارا نام آ جائے, ذکر ہو جائے تو ہم ہمارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے, تو اللہ پاک اگر کسی کا اپنے یہاں تذکرہ فرماتے تو ظاہر ہے اس کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ چیز سوچ لے تو انشاءاللہ پھر یہ جو ذکر کے بارے میں جو خیالات آتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے بالکل. کہ اللہ پاک کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا ثمرہ ہم کو عطا فرما رہے ہیں کہ ہمارے اس گنہگار زبان سے اور کیا کہتے ہیں ایک بندے سے اللہ کا نام ہم نے لیا اور اس کا انعام یہ دے کہ ہمارا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے لے کر ایک
ایک تابعی ہے حضرت ثابت بنانی، حضرت تابعی ہے، ایک مرتبہ وہ تسبیح پڑھ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے یہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے. تو کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ارے بھائی وہی تو آئی نہیں اور کوئی رابطہ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے؟ تو یہ آیت پڑھی فاذکرونی اذکرکم. فرمایا کہ یہ تسبیح جو ہم ہلا رہے ہیں، دانے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں. تو وعدہ فرمائے کہ ہم تمہارا ذکر کر رہے ہیں. یہ فاذکرونی اذکرکم کتنی بڑی یہ نعمت سوچے ذکر کی حالت میں کہ میرا مولا مجھے اس وقت یاد کر رہا ہے، تو مزہ بھی آئے گا اور جی بھی لگے گا اور یہ وساوس اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اور یہ ذکر کا بہت بڑا ثمرہ ہے، بہت بڑا نتیجہ اور فائدہ ہے. کچھ بھی نہ ملے اللہ پاک ہمارا تذکرہ فرما دے. حضرت ابی بن کعب کے سلسلے میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی ابن کعب، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں. حضرت ابی بن کعب کو وجد آ گیا کہ ہمارا اللہ نے نام لیا. تمہارے اس کے حضور سے پوچھ بیٹھے اسمان اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لیا. یعنی آپ کو نوز باللہ جھوٹا نہیں سمجھاتا، ایک وجد کی کیفیت تھی. ہمارے خوشی کو پوچھا کہ اتنے سارے غلاموں میں ہمارا تذکرہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا. آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے خوشی کے بارے. تو فاذکرونی اذکرکم میں جو نعمت اللہ نے ذکر فرمائی، اس کو استحضار ہو تو انشاءاللہ ذکر میں بڑا مزہ ہے. اس لیے کہ اللہ جو ہے مالک ہے، خالق ہے، محبوب ہے ہمارا. محبوب عاشق کا نام لے لے تو عاشق کی تو ساری محنت وصول ہو جاتی ہے کہ جو ہے میرے محبوب نے میرا نام لے لیا. تو اللہ پاک کسی کا نام لے لے، ظاہر سی بات ہے یہ بڑی بات ہے. اللہ کی ذات پاک ہے اور اس کا دربار پاک ہے اور اس کے درباری سب پاک ہیں. تو پاک دربار میں، پاک درباریوں میں وہ پاک ذات ہمارا نام لے لے، ہم گنہگار کا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کو سوچ کر کے اندر سے تقاضا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم چھوڑیں گے نہیں. اس لیے کہ اللہ ہمارا ذکر کرے گا اس کے بدلے میں آ کر کے. یہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میری اطاعت کرو، میرا فرما برداری کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اور ظاہر ہے جو کسی کو یاد کرتا ہے تو خالی یاد کر کے تھوڑا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے اور اس کی عنایتیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں. تو ذکر بڑی چیز ہے. بس ذکر ضرور کرے، زیادہ نہیں، تھوڑا کرتا رہے، روزانہ ذکر کرے، اللہ کا نام لیتا رہے. سوچنے کی بات ہے، کل ہی میں نے ذکر کی تھی، ایک بات مجلس میں آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اللہ ہم سب کی پرورش ہر لمحہ کر رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ اپنی شان ربوبیت کا ہم سے اس کا وہ نہ کرتا ہو. ہر لمحہ ہمارے پلنے کا، ہمارے بڑھنے کا اور ہماری ضرورتوں کے پورا ہونے کا اور ہمارے دنیا میں جتنے سب ہیں ان کے کرنے کا اللہ پاک لگا ہو. ربوبیت کی شان ہو رہی ہے. تو جو ہر وقت لگا ہو، پال رہا ہو، پھر ہم اپنے محسن کو نہ یاد کریں، اس سے بڑی نالائقی ہے، احسان فراموشی اور اس سے بڑی کیا کہتے ہیں ہماری اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہم کو یاد کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اس کا، بلکہ یاد کرنے کے بجائے ناشکری پر تلے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا. یہ سب نفسانیت، شیطنت، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست، یہ وبال ہے کہ ہم کو اللہ کے ذکر میں توجہ نہیں ہو پا رہی، رکاوٹ ہو رہی ہے. یعنی 24 گھنٹے جو ذات 24 گھنٹے ہماری مربی اور پرورش میں لگی ہوئی ہو، پال رہی ہو اور پالنے کے انتظامات کر رہی ہو، ہم اس کے لیے 15-20 منٹ نہیں یاد کر سکتے بیٹھ کر کے اس کو. اس لیے بھائی، اور جب یاد کرنے کی توفیق بھی مل جاتی تو فوراً نفس ہی کہتا ارے کیا فائدہ، جب جی نہیں لگ رہا، طبیعت ریچارج ہو رہی، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے. نہیں، نفس کب چاہے گا کہ جو ہے اپنے مولا کو ہم یاد کریں. بس اس وقت جو گزارش کی ہے اللہ پاک سے ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ارادے کریں کہ اللہ کا ذکر کریں گے، یہ تھوڑا بہت ضرور ذکر کرنا چاہیے.
اور طبیعت بھاگنے دے، کہتے تیرے کہنے پر عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے مالک کو یاد کریں گے، اپنے مولا کو۔ کوئی کسی کے در پر بیٹھ کر کے صدا لگاتا ہے تو مالک مکان کا دل پسیجنے لگتا ہے، اور پھر دروازہ کھول ہی دیتا ہے، اور پھر جو ضرورت ہوتی پوری بھی کر دیتا ہے۔ تو ہمارا رب تو ظاہر ہے وہ تو بہانے سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے ذکر کا اہتمام ضرور کرے۔ 100 مرتبہ ہی کلمہ طیبہ پڑھ لے، استغفار شریف کچھ بھی پڑھے وہ انشاءاللہ، اور یہ تصور کر کے پڑھے کہ میرا اللہ میرا ذکر کر رہا ہوگا، میرا اللہ میرا ذکر کر رہا ہے ہم سے بہتر مجلس میں، ہم سے بہتر جگہ میں، اور ہم سے اچھے انداز کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ذکر کا مزہ بڑھے گا اور ان کی محبت بھی اس سے بڑھ جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔